بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک اسٹوڈیو کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات پر ایک نظر ڈالیں گے۔ آپ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آج آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے ان حالات و واقعات کا ذکر کریں گے جس کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے کلام یعنی قرآن میں فرمایا ہے۔ یاد رہے، انبیاء کے واقعات کو قصے کہانیوں کے طور پر نہ سنا جائے بلکہ یہ واقعات عبرت ابن جریر کے قول کے مطابق نوح علیہ السلام کی ولادت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 برس بعد ہوئی۔ اہل کتاب کی تاریخ کے مطابق ولادت نوح علیہ السلام اور وفات آدم علیہ السلام کے درمیان 150 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت ابو امامہ سے مروی ایک مرفوع روایت میں ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم سے دریافت کیا کہ کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور انہیں اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا شرف بھی حاصل ہے۔ اس نے پھر پوچھا ان کے اور نوح کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 10 قرن۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن کا فاصلہ ہے، اور یہ سب اسلام پر تھے۔ ہمیں قرآن پاک میں حضرت نوح اور ان کی قوم کے حالات و واقعات بیشتر آیات اور سورتوں میں ملتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہمیں سورہ الاعراف، یونس، ہود، الانبیاء، المؤمنون، الشعراء، العنکبوت، الصفات، القمر اور سورہ نوح کے نام سے ایک مکمل سورت میں ملتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی قوم میں کچھ صالح لوگ تھے کہ ان کی وفات کے بعد کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جس کے نتیجے میں شرک اور بت پرستی کا آغاز ہوا۔ بت پرستی کا سبب اس روایت سے بخوبی معلوم ہو جاتا ہے جسے امام بخاری نے اس آیت کی تفسیر میں نقل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو ہرگز مت ماننا اور نہ ودا اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو چھوڑنا۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام ہیں۔ جب وہ فوت ہوئے تو شیطان نے ان کی قوم کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے وہاں بت بنا کر رکھ دو، اور ان بتوں کے نام وہی رکھ دو جو ان نیک لوگوں کے نام تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت بتوں کی پوجا شروع نہیں ہوئی، لیکن جب وہ لوگ فوت ہو گئے اور علم ختم ہو گیا تب ان کی پوجا شروع ہوئی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ قوم نوح کے یہی بت بعد میں عرب میں پوجے گئے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ود، یغوث، یعوق، سوا اور نصر آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ود ان میں سب سے بڑا اور سب سے زیادہ نیک تھا۔ ابو المطہر نے روایت کیا ہے کہ ابو جعفر نماز میں مصروف تھے کہ لوگوں نے ان کے پاس یزید بن محلب کا ذکر کیا۔ نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے کہا یزید بن محلب اس جگہ قتل ہوئے تھے جہاں سب سے پہلے غیر اللہ کی پوجا ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا ود ایک نیک آدمی تھا جس کی وجہ سے لوگ اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب وہ فوت ہوا تو بابل شہر میں لوگ اس کی قبر پر بیٹھ کر گریہ و زاری کرنے لگے۔ ابلیس نے ان کے اس غم کو دیکھا تو انسانی شکل میں آ کر کہنے لگا تم اس پر اس قدر غمگین اور افسردہ ہو، کیا میں تمہیں اس جیسی ایک تصویر نہ بنا دوں جو تمہارے پاس ہوگی اور اس وجہ سے تمہارے ذہنوں میں اس کی یاد بھی تازہ رہے گی؟ لوگوں نے اس بات میں جواب دیا تو اس نے تصویر بنا کر انہیں دے دی۔ انہوں نے اس تصویر کو اپنی مجلس میں رکھا اور اس کی یاد میں بہت زیادہ محور ہو رہے۔
تو ابلیس نے کہا میں تم میں سے ہر ایک کو الگ الگ تصویر نہ بنا دوں جو ہر ایک گھر میں رہے گی اور زیادہ آسانی سے اسے یاد کر سکیں گے لوگوں نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ تو شیطان نے ہر گھر کے لیے ایک ایک الگ تصویر بنا دی۔ اس طرح وہ اسے یاد کرتے رہے اور ان کی اولادیں انہیں اسی طرح کرتے ہوئے دیکھتی رہیں، حتیٰ کہ یہ سلسلہ نسل در نسل چلا اور بالآخر بعد میں آنے والی اولاد نے بت کی پوجا شروع کر دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سوا سب سے پہلے بت کی عبادت کی گئی۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس گرجے کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، اس کا نام ماریہ تھا۔ انہوں نے اس کی خوبصورتی کا ذکر کیا اور کہا کہ اس میں بہت سی تصاویر تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد یعنی عبادت گاہ بنا لیتے تھے اور اس میں نیک شخص کی تصویر بنا کر رکھ لیتے۔ یہ اللہ کے نزدیک ساری مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں۔ جب زمین میں بت پرستی پھیل گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور پیغمبر نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جس کا کوئی شریک نہیں اور جس کا کوئی ثانی نہیں اور اس کے سوا ہر چیز کی عبادت سے منع فرما دیا۔ نوح علیہ السلام ہی وہ پہلے رسول ہیں جنہیں اہل ارض کی طرف مبعوث کیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دی اور انہیں کہا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی بھی بت، مجسمے اور طاغوت کی پوجا نہ کریں، اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے یہ تسلیم کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اس کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں۔ ایک لمبے عرصے تک نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے اور انہیں دعوت توحید دیتے رہے، لیکن ان کی قوم شرک پر بضد رہی۔ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان یہ بحث و مباحثے کا جب ایک زمانے کے لوگ فوت ہونے لگتے تو پیچھے والوں کو وصیت کرتے کہ وہ ساری زندگی نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لائیں۔ اسی طرح جب کوئی بچہ بالغ ہوتا اور بات سمجھنے لگتا تو والد اسے وصیت کرتا کہ وہ ساری زندگی نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ نوح علیہ السلام کے سارے دور میں یہ سلسلہ وصیت جاری رہا۔ اسی لیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے متعلق فرمایا کہ وہ صرف نافرمان اور کافر کو ہی جنم دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اس قدر سرکش اور ظالم ہو چکی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے متعلق فرمایا کہ وہ صرف نافرمان اور کافر کو ہی جنم دیں گے، اور اسی باعث قوم نے نوح علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے نوح، تو نے ہم سے بحث کر لی، اب تو ہمیں جس چیز سے دھمکا رہا ہے وہی ہمارے پاس لے آ اگر تو سچوں میں سے ہے۔ جواب میں حضرت نوح نے فرمایا اسے بھی اللہ تعالیٰ ہی لائے گا اگر وہ چاہے، اور ہاں تم اسے عاجز کرنے والے نہیں، یعنی اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور ضرور جس چیز کو تم مجھ سے مانگ رہے ہو وہ تم پر نازل کرے گا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو یہ یقین ہو گیا کہ ان کی قوم میں اب کوئی شخص بھی ایمان نہ لائے گا تو انہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا فرمائی جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ علماء سلف میں سے بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں زمین میں ایک درخت لگانے کا حکم دیا تاکہ جب وہ بڑا ہو تو اس کی لکڑی سے کشتی بنائی جائے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے اسی طرح کیا اور پھر 100 سال میں وہ درخت تیار ہوا۔ پھر انہوں نے اس کی لکڑی چیر کر کشتی کے لیے تختے بنائے۔ اس کشتی کی تیاری میں 100 سال لگے۔
ایک قول ہے کہ وہ صنوبر کا درخت تھا، تورات میں اس کی دوسری رائے کے متعلق ہی صراحت ہے۔ امام ثوری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی کی لمبائی 80 ہاتھ ہو اور اس کے اندرونی بیرونی حصے پر تارکول ملا جائے اور اس کے آگے والا حصہ بلند ہو تاکہ پانی کی لہروں کو چیر سکے۔ قتادہ نے کہا کہ اس کی لمبائی 300 ہاتھ اور چوڑائی 50 ہاتھ تھی۔ اس کی 3 منزلیں تھیں، ہر منزل کا درمیانی فاصلہ 10 ہاتھ تھا۔ سب سے نچلی منزل چوپایوں اور جنگلی جانوروں کے لیے، درمیانی منزل انسانوں کے لیے اور اوپر والی منزل پرندوں کے لیے تھی۔ اس کا دروازہ چوڑائی کی جانب تھا جسے ایک تختے کے ذریعے اوپر سے بند کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے نوح، ہماری وحی کے مطابق اور ہمارے سامنے کشتی تیار کرو تاکہ ہم ساتھ ساتھ اس کی تیاری میں درستگی کی طرف تمہاری رہنمائی کرتے جائیں۔ پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو تم ہر قسم کا ایک ایک جوڑا اور اپنے اہل کو اس میں سوار کر لینا، سوائے ان کے جن کے متعلق ہماری بات پہلے گزر چکی ہے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے مخاطب مت ہونا کیونکہ وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ تنور کے متعلق جمہور کا کہنا ہے کہ اس سے مراد روئے زمین ہے، یعنی ساری زمین پانی ابلنا شروع ہو جائے، حتیٰ کہ جو تنور جو آگ کی جگہ ہے وہاں سے بھی پانی ابلنا شروع ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ تنور سے صبح کا روشن ہونا مراد ہے، یعنی جب صبح ہو تو ہر چیز کا جوڑا کشتی میں سوار کر لینا۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر جانے والے اور نجات پانے والے افراد کی تعداد میں اختلاف ہے۔ اہل علم میں حضرت ابن عباس نے عورتوں سمیت 80 افراد بتائے ہیں۔ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق 72 افراد تھے۔ ایک قول کے مطابق یہ بھی ہے کہ یہ 10 افراد تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ صرف نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے اور ان کی بیویاں اور یام کے بیٹے کی بیوی سوار ہوئی۔ یام الگ ہو گیا اور نجات نہ پا سکا۔ یہ قول قرآن کے ظاہر کے خلاف ہے، کیونکہ قرآنی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے اہل و عیال کے علاوہ دوسرے اہل ایمان بھی نجات پانے والوں میں سے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مجھے اور میرے ساتھ ایمان رکھنے والوں کو بھی نجات عطا فرما۔ نوح علیہ السلام کی بیوی جو آپ کی تمام اولاد یعنی حام، سام، یافس، یام، جسے اہل علم کنعان کہتے ہیں، اور وہ طوفان میں غرق ہو گیا تھا اور عابر کی ماں تھی، طوفان سے پہلے ہی فوت ہو گئی تھی۔ یہ بھی کہا گیا کہ وہ غرق ہونے والوں کے ساتھ غرق ہوئی تھی اور اس کے کفر کے باعث اس کے متعلق حالات کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اہل کتاب کا کہنا ہے کہ وہ بھی کشتی میں سوار تھی، جس سے یہ احتمال ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے طوفان کے بعد کفر کیا یا اسے تا قیامت مہلت دے دی گئی ہو، لیکن اس سلسلے پہلا قول ہی ظاہر ہے، کیونکہ نوح نے تو یہ بددعا کی تھی کہ کافروں میں سے کوئی بھی زمین پر رہنے سہنے والا مت چھوڑ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نوح علیہ السلام کے ہاں 3 بیٹے سام، حام اور یافس پیدا ہوئے۔ سام کے ہاں عربی، فارسی اور رومی پیدا ہوئے اور ان میں خیر ہے، اور یافس کے ہاں یاجوج، ماجوج، ترکی، سکالبہ پیدا ہوئے اور ان میں کوئی خیر نہیں، اور حام کے ہاں حبشی، سوڈانی اور تاتاری پیدا ہوئے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے درخواست کی کہ ہمارے سامنے اس شخص کو زندہ کرو جس نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو دیکھا ہو اور ہمیں اس کی تفصیل بتائے۔ چنانچہ وہ انہیں مٹی کے ایک ٹیلے پر لے آئے اور مٹھی بھر مٹی پکڑ کر کہا، تمہیں علم ہے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ کہا، یہ کعب بن حام بن نوح ہے۔
پھر ٹیلے پر لاٹھی ماری، اللہ کے حکم سے اٹھ، تو وہ سر سے مٹی جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا سر سفید ہو چکا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا تو اسی حالت میں فوت ہوا تھا؟ اس نے کہا کہ نہیں، بلکہ میں جوان تھا، میں نے سمجھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، اسی لیے میرے بال سفید ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمیں نوح علیہ السلام کی کشتی کے متعلق بتاؤ۔ اس نے کہا اس کی لمبائی 1200 ہاتھ اور چوڑائی 600 ہاتھ تھی۔ اس کی 3 منزلیں تھیں، ایک منزل میں چوپائے اور جنگلی جانور، دوسرے میں انسان اور تیسرے میں پرندے تھے۔ جب کشتی میں جانوروں کا بہت زیادہ گوبر جمع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ ہاتھی کی دم کو حرکت دے۔ جب انہوں نے اسے حرکت دی تو وہ سے نر و مادہ خنزیر پیدا ہوئے اور لد کی طرف لپکے۔ جب چوہوں کے کاٹنے کی وجہ سے خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں کشتی میں سوراخ نہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ شیر کے دونوں آنکھوں میں درمیان ضرب لگائیں۔ انہوں نے ضرب لگائی تو اس سے نتنوں سے بلی اور بلہ نکلے اور انہوں نے چوہوں پر حملہ کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ نوح علیہ السلام کو کیسے علم ہوا تھا کہ تمام کافر ہلاک ہو چکے ہیں؟ اس نے کہا نوح علیہ السلام نے یہ اطلاع لانے کے لیے ایک کوا کو بھیجا، لیکن وہ جب کسی لاش پر بیٹھتا تو اسے کھانا شروع کر دیتا۔ اس پر نوح علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی کہ وہ ہمیشہ ڈرتا ہی رہے، اس لیے وہ اب گھروں میں رہنے کا عادی نہیں بلکہ گھر والوں سے ڈرتا ہے۔ پھر انہوں نے اس کام کے لیے کبوتر بھیجا۔ وہ اپنی چونچ میں زیتون کے پتے اور پاؤں میں مٹی لے کر آیا۔ اس سے انہیں معلوم ہو گیا کہ پوری دنیا غرق ہو چکی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان پتوں کو اس کے گلے میں ہار بنا کر لٹکا دیا اور اسے یہ دعا دی کہ وہ ہمیشہ مانوس اور محفوظ رہے، اسی لیے وہ گھروں میں رہتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم اسے اپنے گھر نہ لے جائیں، یہ ہمارے ساتھ بیٹھے اور گفتگو کرے۔ انہوں نے کہا تم ایسے شخص کو کیسے لے جا سکتے ہو جس کا دنیا میں کوئی رزق نہیں؟ پھر انہوں نے اسے حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے اپنی اصلی حالت میں لوٹ جاؤ، تو وہ مٹی بن گیا۔ حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں 80 افراد اور ان کے اہل خانہ سوار تھے۔ وہ اس میں 150 روز ٹھہرے تو اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ کی جانب پھیر دیا اور کشتی کعبہ کے گرد 40 روز تک چکر کاٹتی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے جودھی پہاڑ کی طرف پھیر دیا اور وہ وہاں آ کر ٹھہر گئی۔ نوح علیہ السلام نے زمین کی خبر لانے کے لیے کوے کو بھیجا، وہ گیا اور بتوں کا گوشت کھانے لگا جس کے باعث لیٹ ہو گیا۔ پھر انہوں نے کبوتر کو اس کام کے لیے روانہ کیا تو وہ اپنی چونچ میں زیتون کے پتے لایا اور اس کی پاؤں پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گئے کہ پانی خشک ہو گیا ہے، چنانچہ وہ جودھی پہاڑ پر اترے اور وہاں ایک سوانین نامی بستی آباد کی۔ ایک روز جب صبح ہوئی تو لوگ 80 زبانیں بول رہے تھے، ان میں سے ایک زبان عربی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھتے تھے، اس لیے نوح علیہ السلام نے ان کی ترجمانی فرمائی۔ سورہ ہود میں ہے اور نوح علیہ السلام نے اپنے لڑکے کو جو ایک کنارے پر تھا پکارا کہ اے میرے پیارے بچے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے جواب دیا میں تو کسی بڑے پہاڑ کی پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے امر سے کوئی بچانے والا نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہو۔ اسی وقت دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام یام تھا، البتہ ایک قول یہ ہے کہ اس کا نام کنعان تھا۔ یہ سام، حام اور یافس بھائی تھا، البتہ ایک قول یہ ہے کہ اس کا نام کنعان تھا۔
اس نے نوح علیہ السلام کے دین کی مخالفت کی اور کفر پر مصر رہا، جبکہ نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے اجنبی لوگ ان کے ساتھ نجات پا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اپنا شکر گزار بندہ قرار دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے سے اس طرح راضی ہوتے ہیں کہ وہ کچھ کھائے اور وہ اس پر اللہ کی تعریف کرے، اور کچھ پیے تو اس پر اللہ کی تعریف کرے۔ اور ظاہر ہے شکر گزار وہی شخص ہو سکتا ہے جو دل، زبان اور تمام اعضاء کے ساتھ ہر وقت اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلا شبہ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے۔ طوفان نوح کے بعد نوح علیہ السلام کتنا عرصہ زندہ رہے، اس کا بہتر علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، لیکن اہل کتاب کا کہنا ہے کہ کشتی میں سوار ہوتے وقت نوح علیہ السلام کی عمر 600 برس تھی۔ حضرت ابن عباس نے اس زمن میں مزید بیان فرمایا کہ آپ علیہ السلام اس کے بعد 350 برس زندہ رہے، لیکن یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی کہ نوح علیہ السلام نبوت سے شرفیاب ہونے کے بعد اور طوفان نوح آنے کے سے پہلے اپنی قوم میں 950 سال رہے، پھر قوم پر عذاب آ گیا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کتنی دیر زندہ رہے، اس کا صحیح علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ اگر ابن عباس سے مروی قول صحیح ہے کہ نوح علیہ السلام 480 برس کی عمر میں مبعوث کیے گئے اور طوفان کے بعد 350 برس زندہ رہے، تو ان کی مکمل عمر 1780 برس بنتی ہے، لیکن اس کے بارے میں درست علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ ابن جریر نے عبد الرحمن بن ثابت اور دیگر تابعین سے منسلک روایت بیان کی ہے کہ نوح علیہ السلام کی قبر مسجد حرام میں ہے۔ یہ قول ان متاخرین کے قول سے زیادہ قوی ہے جن کے خیال میں نوح علیہ السلام کی قبر بقا شہر میں ہے، جسے آج کل کرک نوح کہا جاتا ہے، اور اسی باعث وہاں ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی